ایسے وہ لوگ ہیں جن کی شب برات میں بخشش نہیں ہوگی، جو ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ جن کے دل میں حسد ہے، جن کے دل میں بغض ہے، جن کے دل میں کینہ ہے، ایسے لوگوں کی بھی شب برات میں بخشش نہ ہوگی۔ آج رشتہ دار سے جل رہا ہے، پڑوسی پڑوسی سے جل رہا ہے۔ اللہ نے کسی کے گھر میں بیٹوں کو دیا ہے اور بیٹے ترقی کر رہے ہیں تو جلنے والے ان سے جل رہے ہیں۔ آج لوگوں کے دل میں کینہ، بغض، حسد عام ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر! تو جو لوگوں کے دل میں کینہ، بغض، حسد ہے نا، وہ لوگوں کی بھی بخشش شب برات کو نہ ہوگی۔ وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شعبان شهري آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر آقائے کل فخر رسل سیاح لامکاں مالک انس و جاں سید ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار کائنات کے مرکز عقیدت ہم غریبوں کے آقا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جی لگا کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ جب آقا علیہ السلام نے ماہ رجب کا چاند دیکھا تو حضور نے دعا فرمائی تھی، اللہم بارک لنا فی رجبی و شعبانا و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان میں ہمیں برکتیں عطا فرما اور خیریت سے رمضان تک پہنچا۔ لیکن اب وہ رجب کا مہینہ گزر چکا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے ماہ رجب کے مہینے کو پایا اور اس کی حرمت کا خیال رکھا اور اس مہینے میں خوب بندگی کی۔ لیکن میرے عزیزو، اب یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ مہینہ ماہ شعبان کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے۔ اب جس مہینے کو حضور اپنا مہینہ کہے اس مہینے کی شان کیا ہونی ہے۔ ماہ شعبان کا مہینہ ہے اور اس کو حضور نے اپنا مہینہ کہا، اس میں بھی کئی توجیہ ہیں کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں، اسی ماہ شعبان میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی، ایک ایسا حکم ہمیں ملا کہ جب اس آیت کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا تو صحابہ نے مبارکباد پیش کی۔ وہ آیت ایسی ہے کہ اگر ہم اس آیت پر عمل کریں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا زمین کے اوپر بھی، زمین کے اندر بھی اور بروز محشر بھی رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ آیت کون سی ہے جو اسی ماہ شعبان میں نازل ہوئی؟ وہ آیت جو ہم اپنی محفلوں میں پڑھتے ہیں، وہ آیت جو ہم اپنی مسجدوں میں ہر نماز کے بعد سنتے ہیں، وہ آیت
جو ہم ہماری کانفرنس میں پڑھتے ہیں وہ آیت یہ ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو آیت درود بھی نازل ہوئی تو اسی ماہ شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ میرے عزیزوں میں بتاتا چلوں دوسری بات یہ کہ ماہ شعبان کی یہ بھی خاص بات ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز ادا کرا رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، اور اس وقت مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ نہیں بلکہ بیت المقدس تھا۔ آج ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے، ہم خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس وقت خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ نہیں بلکہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ تھا۔ تو حضور نماز پڑھا رہے تھے اور دل میں سوچا، کہا دل میں سوچا کہ خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ بن جائے۔ حضور نے سوچا اور حکم ہو گیا تو پتہ یہ چلا کہ خانہ کعبہ بھی مسلمانوں کا قبلہ بنا تو اسی ماہ شعبان میں بنا۔ یعنی ماہ شعبان میں حضور نے نماز کے دوران سوچا تو اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا۔ میرے عزیزو یہ مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی شان اللہ اکبر کہ اس مہینے میں حضور پاک علیہ السلام کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ ماہ شعبان کا مہینہ ہے نا، یہ پاک کرنے کا مہینہ ہے۔ شعبان المطہر، یہ مہینہ ہمیں پاک کرنے کے لیے آیا ہے۔ بندگان خدا اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، تو انہیں ملتا کیا ہے؟ جو بندہ توبہ کرے، عبادت کرے، بندگی کرے اور پاکیزگی حاصل کرے تو اللہ فرماتا اے میرے بندے، دنیا والے تجھ سے محبت کریں نہ کریں، لوگ تجھ سے پیار کریں نہ کریں، ان اللہ یحب التوابین، اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے اور تو اللہ کا محبوب ہے۔ تو گناہوں سے توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ یاد رکھیں، میں دو جملوں میں بات بتاتا ہوں کہ توبہ کرنے سے من پاک ہوتا ہے، اور پاکیزگی حاصل کرنے سے، وضو کرنے سے، غسل کرنے سے تن پاک ہوتا ہے۔ تو ہمارے تن اور من دونوں کو پاک کرنا ضروری ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب کچھ ہی دن کے اندر شب برات کی وہ مقدس رات ہمارے سامنے ہوگی۔ میں پہلے ہی بیان کر دوں کہ شب برات کی عظمت کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ شب برات، شب معراج، یہ رات وہ رات کہاں سے ثابت ہے؟ تو ہم کہتے ہیں یہ سنیوں کی قسمت سے ثابت ہے۔ شب برات کی رات اللہ اکبر وہ مقدس رات ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماں عائشہ صدیقہ کے حجرے میں، اس لیے کہ حضور پاک کی کئی زوجہ تھی، کئی ازواج مطہرات تھی، تو باری تھی حضرت عائشہ کے ساتھ رہنے کی، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے اور آپ وہاں سے چلے گئے۔ حدیث پاک ہے ماں عائشہ صدیقہ نے سوچا کہ حضور کہاں سے گئے، حضور کہاں گئے؟ آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی۔ رات کا کئی پہر گزر چکا تھا، کافی رات ہو چکی تھی، اور یہ صحابہ اور اہل بیت کا طریقہ تھا۔ کیا طریقہ تھا؟ کہ حضور کو ڈھونڈنا ہوتا نا تو کسی سے پوچھتے نہیں کہ سرکار کہاں گئے ہیں، بلکہ حضور کی خوشبو سونگھ کر پہنچ جایا کرتے تھے۔ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ تو صحابہ اور اہل بیت حضور کی خوشبو سونگھ کر حضور کو پا لیتے تھے۔
حضرت عائشہ صدیقہ پہنچی حضور پاک علیہ السلام کی خوشبو سونگھتے ہوئے. کہاں پہنچی؟ دیکھا کہ حضور جنت البقیع میں ہیں. شب برات کی رات ہے اور حضور جنت البقیع میں ہیں. ذکر و اذکار کر رہے ہیں, دعائے مغفرت کر رہے ہیں, دعا فرما رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پورے جسم میں گرمی پیدا ہو گئی, ایک حرکت پیدا ہوئی, حرارت پیدا ہوئی. آپ واپس حجرے میں آ گئی. اب حضور پاک علیہ السلام پہنچے نا, عائشہ کیا ہوا, کیوں گھبرائی ہوئی ہو؟ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارا حق مار رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ, میں نے صرف اتنا سوچا تھا, اتنا سوچی تھی کہ کہیں آپ کسی اور زوجہ کے وہاں نہ ہو, اس لیے کہ باری حضرت عائشہ کے ساتھ رہنے کی. میرے آقا علیہ السلام فرماتے, او عائشہ کیا تمہیں پتا ہے یہ رات کتنی مقدس ہے؟ یہ رات وہ رات ہے کہ اللہ رب العزت پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے. اللہ رب العزت پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے. اور اے عائشہ, آج کی رات جن لوگوں کی موت ہونے والی ہے, جن لوگوں کو روزیاں تقسیم ہونے والی ہے, وہ تمام چیزیں اللہ رب العزت حکم دیتا ہے مدبرات امر کو, یعنی فرشتوں کو. تو وہ فرشتے جن کو روزی دینی ہے ان کے لیے روزی لکھ دیا کرتے ہیں. جن کی موتیں اس سال میں ہونی ہیں ان کی موتیں لکھ دی جاتی ہے. کن کے وہاں کتنی اولادیں ہونی ہیں ان کی اولادیں لکھ دی جاتی ہے. تو یہ رات تقسیم کی رات ہے میرے عزیزو. اسی لیے میرے آقا علیہ السلام ماہ شعبان میں روزے کی کثرت کیا کرتے تھے. اس لیے کیا کرتے تھے کہ جب میری موت لکھی جا رہی ہو, اللہ اکبر, اس وقت میں روزے سے رہوں, اس وقت میں روزے سے رہوں. تو اس لیے 13, 14, 15 شعبان کے روزے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے, روزے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. یہ رات اتنی مقدس رات ہے, آنے والی شب برات, کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 13ویں شعبان تھی, شعبان کی 13 تاریخ, اور حضور کھڑے ہو گئے اور اپنے مولا سے ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں. وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ مولا میری امت کی شفاعت میرے ہاتھوں عطا فرما دے, مولا میری امت کی بخشش میرے حوالے فرما دے, میری امت کی سفارش میرے حوالے فرما دے. اللہ رب العزت نے فرمایا, اے میرے محبوب, 1/3 امت کی سفارش تمہیں عطا کی جاتی ہے, 1/3 امت کی سفارش تمہیں عطا کی جاتی ہے. اب دوسری رات ہوئی, دوسری رات پھر حضور پاک کھڑے ہو گئے قیام میں اور ایک ہی چیز مانگ رہے, مولا میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے, میری امت کی شفاعت مجھے عطا فرما دے. اللہ رب العزت نے فرمایا, اے محبوب, تمہیں 2/3 امت کی سفارش ہم تمہیں عطا کرتے ہیں, تم ان کی سفارش کر سکتے ہو. اب تیسری رات کو یعنی 15ویں شعبان کو پھر حضور پاک علیہ السلام کھڑے ہو گئے, مولا میری امت کی سفارش مجھے عطا فرما دے. حکم ہوتا ہے, محبوب ہم نے تمہاری پوری امت کو بخش دیا, صرف وہ لوگ جو مشرک ہیں, جو تم سے منہ پھیرتے ہیں, وہ لوگ کی بخشش, وہ لوگ کی سفارش تمہارے ہاتھ میں نہیں. بخشنا تو یہ مولا کا کام ہے, بخشش تو ہمارا مولا فرمائے گا, لیکن سفارش مصطفیٰ جان رحمت فرمائیں گے. تو جو لوگ دلیل مانگتے ہیں نا, دلیل, وہ لوگ چھوٹ گئے. جو لوگ شب برات میں دلیل مانگتے ہیں نا, شب برات کہاں سے ثابت ہے, وہ لوگ چھوٹ گئے. اس لیے حضور کی عظمت کی جہاں بات آتی ہے یہ لوگ دلیل کی بات کرتے ہیں. تو میرے عزیزو, یہ رات جو آنے والی ہے نا, بڑی مقدس رات ہے. لیکن میں ایک چیز آپ کو بتا دوں, اس رات میں بھی کچھ لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی. آنے والی شب برات میں بھی کچھ لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی. لاکھ تسبیح پڑھ لیں, لاکھ روزے رکھ لیں, تسبیح و تحمید میں ڈوب جائیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی شب برات میں بھی بخشش نہیں ہے. جانتے ہیں وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ کون ہیں جن کی شب برات کو بخشش نہیں ہے؟ نمبر 1, ماں باپ کے نافرمان. جو لوگ ماں باپ کے نافرمان ہیں
वालिदैन के नाफरमान हैं, उनकी बख्शिश शबे बरात को भी ना होगी। आज लोग माँ को सताकर, बाप को सताकर अल्लाह अकबर जाग रहे हैं, कहते हैं जागने वाली रात है, हुल्लड़बाजियां कर रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं। ओ मेरे भाई, ये रात इबादत की है, जागने का नाम किसने दे दिया? ये रात तो अल्लाह को मनाने की है, बंदगी की रात है। और माँ बाप को सताकर, याद रखना, शबे बरात को भी बख्शिश ना होगी। इसलिए अगर किसी ने अपने माँ बाप को सताया है, अपने वालिदैन का दिल दुखाया है, तो शबे बरात से पहले उनसे माफी मांग ले। ये वो लोग हैं, अगर 2 आंसू इनके सामने गिरा दिए जाए ना, तो ये हर तकलीफ को भूल जाते हैं, हर गम को भूल जाते हैं। माँ बाप वो अजीम नेमत है कि चाहे तुमने कितना ही दुख दिया हो, 2 आंसू गिरा दो, ये माँ बाप माफ कर देते हैं। याद रखना, माँ बाप की नाफरमानी करके अगर कोई खाने काबा भी पहुंच जाए, तो खाने काबा उम्रा के इरादे से पहुंच जाए, तो उसका उम्रा कबूल नहीं होता, उसका खाने काबा को देखना कबूल नहीं होता। इसलिए कि माँ को सता कर आया है, माँ बाप को परेशान करके आया है। हजरत फकी अबू लैस समरकंदी हिकायत लिखते हैं, और हिकायत ये लिखते हैं कि एक अल्लाह के वली थे, एक अल्लाह के वली। ये हमारी और तुम्हारे जैसे लोग नहीं, हमारे तुम्हारे जैसे नहीं, अल्लाह के वली थे। और दिल में ये शौक हुआ कि मैं खाने काबा पहुंच जाऊं, उम्रा कर लूं। माँ की खिदमत में पहुंचे, अम्मी जान मैं उम्रा करने जाना चाहता हूं, मैं खाने काबा को देखने जाना चाहता हूं। माँ ने कहा बेटे तुझे नहीं जाना है, इसलिए कि माँ बूढ़ी हो चुकी थी, अगर कोई जरूरत पेश आ जाती तो उनका कौन पूरा करता। माँ ने कहा बेटे तू ही तो मेरी खिदमत करने वाला है, तू चला जाएगा तो मेरी खिदमत कौन करेगा। कहा बेटे तुझे नहीं जाना है। फकी अबू लैस समरकंदी लिखे बेटा तुझे नहीं जाना है, और वो अल्लाह के वली थे। लेकिन देखो माँ की नाफरमानी इन्होंने कर दी। एक अल्लाह का वली माँ की नाफरमानी कर दे, माँ का नाफरमान हो जाए तो हाल क्या होता है सुने। हम और आप क्या हैं? हमने तो सिर्फ गुनाहों के अलावा कुछ नहीं किया, हमने तो सिर्फ पाप के अलावा कुछ नहीं किया। वो अल्लाह के वली, उन्होंने सोचा कि पूरा दिन में सफर करूंगा, पूरा दिन सफर में गुजारूंगा और रात को नफल पढ़ूंगा, नफल नमाजें पढ़ूंगा। माँ की नाफरमानी करके निकल गए, निकले, अल्लाह अकबर, पूरा दिन सफर करते रहे, सफर करते रहे। रात हुई तो करीब एक गांव आया, उस गांव में मस्जिद में पहुंचे और नफल नमाज पढ़ना शुरू करते हैं। नमाज पढ़ रहे हैं और उसी वक्त में उस गांव में एक चोरी हो गई और चोर को लोगों ने देख लिया और लोग उस चोर को पकड़ने के लिए भागे, भागते रहे। लेकिन वो चोर मस्जिद की गली से किसी और जगह चला गया, गायब हो गया। और वो जमाना चिराग का जमाना था, वो जमाना चिराग का जमाना। तो लोगों ने सोचा हो सकता है कि मस्जिद में चला गया हो, और मस्जिद में पहले से वो अल्लाह के वली सजदे में थे, वो इबादत कर रहे थे, वो बंदगी कर रहे थे। देखो माँ की नाफरमानी, माँ की नाफरमानी की सजा क्या मिलती है। अल्लाह अकबर। अब मोहल्ले के गांव के जो लोग थे ना, वो मस्जिद में पहुंचे, चिराग रोशन किया तो क्या देखते हैं, एक अजनबी सजदे में गिरकर रो रहा है। उठाया और कहा चोरी करके सजदे को बदनाम करता है, चोरी की और पकड़ जाने का खतरा हुआ तो सजदे को बदनाम करता है। बहुत मारा, बहुत पीटा, अल्लाह अकबर। और सुबह का इंतजार किया। सुबह हुई ना, सुबह तो अल्लाह अकबर, उन गांव के लोगों ने काजी साहब की बारगाह में मुकद्दमा पेश किया। काजी ने कहा इस चोर की आंखें निकाल लो, इसके हाथ काट दो, इसके पैर काट दो। अल्लाह अकबर। माँ की नाफरमानी की थी और जा कहाँ रहे थे, खाने काबा जा रहे थे, अल्लाह के घर जा रहे थे। लेकिन देखो आंख भी निकाल ली गई, हाथ काट दिए गए,
پاؤں کاٹ دیے گئے۔ اور کسی نے کہا قاضی صاحب یہ بتائے اگر کوئی چور چوری کرتا ہوا پکڑا جائے اور پکڑ جانے کا خطرہ ہو اور وہ سجدے کو بدنام کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ کہا اس کی سزا یہ ہے اس کی آنکھ نکال لی جائے، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائے، اس کے پاؤں کاٹ دیے جائے۔ وہ اللہ کے ولی نے کہا قاضی صاحب یہ نہ کہے یہ اس چور کی سزا ہے جو چوری کرے اور سجدے کو بدنام کرے، بلکہ یہ کہے یہ اس ماں کے نافرمان بیٹے کی سزا ہے، ماں کے کہنے کے باوجود نافرمانی کر کے خانے کعبہ جا رہا تھا، یہ اس بیٹے کی سزا ہے۔ جب لوگوں نے سنا تو آپ کے جملے لوگوں پر پر اثر گزرے۔ کہا آپ کون ہیں؟ پتا چلا یہ تو اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، یہ قریب گاؤں میں رہتے بہت بڑے پیر صاحب ہیں۔ اب لوگوں نے سوچا کہ اگر گاؤں والوں کو پتا چل گیا تو وہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اس لیے اگلی رات کا انتظار کرتے ہیں۔ اگلی رات ہو جائے گی تو ان کو بھر کر کسی طرح ہم ان کے گاؤں چھوڑ آئیں گے، ان کے دروازے پر چھوڑ آئیں گے۔ اللہ اکبر! لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ اچھا یہ سب کیسے ہوا پتہ ہے؟ جب یہ نکلے نا ماں کی نافرمانی کر کے تو ماں کی ممتا بڑی نازک ہوتی ہے۔ ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا مولا میرا بیٹا نافرمانی کر کے نکل تو گیا ہے لیکن وہ خانے کعبہ تک نہ پہنچنے پائے، خانے کعبہ تک نہ پہنچنے پائے۔ ماں نے بد دعا کی تھی اور حال یہ ہوا کہ ہاتھ کاٹ لیے گئے، پاؤں کاٹ لیے گئے، آنکھ نکال لی گئی۔ لیکن ماں کی ممتا بڑی نازک ہوتی ہے، جتنا شیشہ نازک نہیں ہوتا اس سے زیادہ ماں کی ممتا نازک ہوتی ہے۔ اب ماں کو دوسرے دن بیٹے کی یاد آئی، کہا مولا پہلے دن تو بد دعا دے دی میں نے، لیکن مولا اب میں چاہتی ہوں کہ بیٹے کو ایک مرتبہ دیکھ لوں، اس لیے کہ دنیا سے جانے سے پہلے بیٹے کو دیکھ لوں۔ ماں نے دعا کی مولا بیٹے سے ملا دے، اور وہاں بیٹے کو ان گاؤں والوں نے ان کے ہی دروازے پر پھینک کر چلے گئے۔ بھوک کی شدت ہوئی، بھوک لگی تو آواز لگائی ہے کوئی بھکاری کو کھانا کھلانے والا، ہے کوئی بھکاری کو کھانا کھلانے والا؟ اندر سے آواز آئی، ماں نے کہا او بھکاری آگے آ میں تجھے بھیک عطا کرتی ہوں۔ کہا مائی میرے پاؤں نہیں ہیں، میرے پیر کٹ چکے ہیں، ماں میرے پیر کٹ چکے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے ہاتھ آگے بڑھا میں تجھے بھیک عطا کرتی ہوں۔ کہا ہاتھ کیسے بڑھاؤں، ہاتھ بھی کاٹ لیے گئے ہیں۔ کہا تیرے ہاتھ نہیں تیرے پیر نہیں تو میں تیرے سامنے کیسے آ سکتی ہوں؟ اس لیے کہ میں پردے کا خیال رکھتی ہوں، میں کسی اجنبی شخص کے سامنے کیسے آ سکتی ہوں؟ تو اس اللہ کے ولی نے، ان کا ہی بیٹا تھا نا، انہوں نے کہا اے مائی میری آنکھ بھی نہیں ہے۔ دیکھو ماں پہچان نہیں پائی کہ یہ کوئی اور نہیں میرا بیٹا، جب کہا نا میری آنکھ بھی نہیں ہے تو اب کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ بگے بے تکلف سامنے آتی ہیں، اور جب دیکھا نا بیٹے کے اس حال کو تو کہا او میرے لختے جگر تیرا یہ حال کس نے کیا، اور میرے بیٹے یہ تجھے کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا تھا ماں بس تیری نافرمانی کر کے خانے کعبہ جا رہا تھا اور اللہ نے مجھے یہ سزا عطا کی ہے، اللہ نے مجھے یہ سزا دی ہے۔ جب ایک اللہ کا ولی ماں کی نافرمانی کرے تو حال یہ ہوتا ہے۔ ہم اور آپ تو کتنے گنہگار ہیں، ہم تو کتنے گنہگار ہیں، یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ ہم کس طرح کے لوگ ہیں۔ تو شب برات سے پہلے ماں باپ کو راضی کر لیں، شب برات سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو راضی کر لیں، شب برات سے پہلے جن کا دل دکھایا ہے ان سے معافی مانگ لے، اس لیے معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا، بلکہ اگر تمہاری کوئی غلطی نہیں ہو اور اگر تم معافی مانگ رہے ہو تو اللہ کی نظر میں تم محبوب بن جاتے ہو، اس لیے معافی مانگ لیا کرو۔ تو اللہ اکبر! ذرا سوچے تو صحیح کہ ایک جگہ پر پاخانہ پڑا ہوا ہے، پیشاب ہے، کیا آپ اس کے اوپر بیٹھیں گے؟ آپ کے پاس 10-15 ہزار روپے کی گڈی پڑی ہے، کیا آپ اس پیشاب پر وہ گڈی کو رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ وہ گندگی ہے، وہ غلاظت ہے۔ تو ذرا سوچے بغض اور حسد یہ
اس سے بھی زیادہ بدتر گندگی ہے، تو بتائیے جب وہ گندگی ہمارے سینے میں ہوگی تو اللہ رب العزت اپنی امانت عشق رسول ہمیں کیسے عطا فرمائے گا؟ عشق رسول اس لیے آج ہمارے سینوں میں نہیں، اس لیے کہ آج بھائی بھائی سے چل رہا ہے، آج پڑوسی پڑوسی سے چل رہا ہے، آج کوئی کسی کی ترقی کو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اپنے دل کی گندگی کو صاف کریں۔ آج ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ میرا رب تو کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو مجھ سے، یا مانگ رہے پھر بھی نہیں مل رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، یا تو ہمارے پیٹ میں حرام ہے یا ہمارے سینے میں ہمارے دل میں حرام ہے۔ پیٹ میں حرام اس لیے کہہ رہا ہوں، یا تو ہم نے حرام کے لقمے کھائے ہیں، یا پھر بغض، حسد اور کینہ جیسی حرام چیزیں ہمارے سینے اور ہمارے دل میں ہیں، اس لیے آج ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو اپنے دل سے یہ تمام چیزوں کو دور کریں۔ اللہ رب العزت نے جس کے نصیب میں جو لکھا ہے وہ مل کر رہتا ہے۔ تو شب برات سے پہلے اپنے دل کو بھی صاف کر لیں، اپنے من کو صاف کر لیں، اپنے آپ کو پاک کر لیں، اللہ رب العزت ہماری بخشش فرمائے گا انشاءاللہ۔ تیسرے وہ لوگ، خاص بات، جو لوگ جادو ٹونا کرواتے ہیں، جادو سفلی، لوگوں کی بھی شب برات۔ سبحان اللہ۔ ہیلو، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ تیسرے وہ لوگ جو جادو اور سفلی کراتے ہیں، لوگوں کے گھر تباہ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کی بھی شب برات میں بخشش نہ ہوگی، چاہے وہ کتنے ہی روزے کیوں نہ رکھتا ہو، کتنا ہی بڑا نمازی کیوں نہ ہو، کتنا ہمارے معاشرے کا ماحول گندا ہو چکا ہے کہ لوگ حسد کی بنیاد پر گھروں کے گھر تباہ کر دیتے ہیں۔ ایسے کتنے مسلمان ہیں جو مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانے کے لیے پنڈت کے پاس جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کسی سفلی کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں اور گھر کے گھر تباہ کر دیتے ہیں، خدا کی مخلوق کا دل دکھاتے ہیں، پریشانیاں کھڑی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بھی شب برات میں بخشش نہ ہوگی۔ اور سب سے زیادہ اگر جادو، سفلی، یہ تمام چیزوں میں کسی کو دیکھا گیا ہے تو یہ چیزیں زیادہ عورتوں میں پائی جاتی ہیں، حسد کے بنا پر۔ ایسے لوگوں کے پاس جا کر وہ سفلی علم جیسے گندے عمل کو کراتے ہیں جس سے گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ جادو ٹونا ایسا عمل ہے نا کہ بخشش تو نہیں ہوگی، لیکن آپ ذرا سوچیں کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق سے کتنا پیار فرماتا ہے، اور اب ہمارے ان عمل سے مخلوق کا دل دکھے گا۔ ایسے کتنے ہی گھر ہیں کہ لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں، لوگ پھانسی پر لٹک جاتے ہیں، لوگ اپنے آپ کی یہ تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتے، ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہوتی، اور گھر کا گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آج اگر ہم اللہ کی مخلوق کو نہ خوش کر رہے ہیں تو یاد رکھنا تمہاری خوشی بھی زیادہ دن تک نہیں رہ سکتی۔ وہ میرا رب ہے جو بہتر انتقام لینے والا ہے، اگر اس کی مخلوق کا دل تم نے دکھایا ہے، اس کو تکلیف میں ڈالا ہے، تو ان قریب تمہاری خوشیاں بھی چھین لی جائے گی۔ وہ میرا رب بہتر انتقام لینے والا ہے، اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو شب برات سے پہلے پہلے اگر ماں باپ کی نافرمانی کی ہے تو ماں باپ کو منا لے، کسی رشتہ دار کو ناراض کیا ہے تو اس سے معافی مانگ لیں۔ یہ شب برات کی رات ہے نا، بڑی مقدس رات ہے میرے عزیزوں، بڑی مقدس رات ہے۔ اس رات میں مسلمان قبرستان جاتے ہیں اور جانا بھی چاہیے۔ شب برات کی رات قبرستان جانا بھی چاہیے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، حضور جایا کرتے تھے۔
آج لوگ کہتے ہیں قبرستان میں جانا کہاں سے لکھا ہے؟ شب برات میں یہ قبرستان جاتے کہاں سے ثابت ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ شب برات میں لوگ جاتے ہیں قبرستان، یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ظالموں، تم کو ہم کیا دلیل دیں؟ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ تم اپنے بزرگوں کو دفنانے کے بعد بھلا دیتے ہو، ہم سنی اپنے بزرگوں کو یاد رکھتے ہیں، ہم یاد رکھتے ہیں، اس لیے کہ شب برات سے پہلے اپنے مرحومین کے لیے بھی اصالِ ثواب کریں۔ اس لیے کہ اللہ اکبر، حضور پاک علیہ السلام کی حدیث ہے کہ شب برات میں روحیں اپنے گھر پر آتی ہیں، اپنے گھر پر آتی ہیں، اور گھر والے ان کے لیے اصالِ ثواب کرتے ہیں تو وہ خوش ہو کر اپنے گھر سے لوٹتی ہیں، اور وہ روحیں جو گھر پر آتی ہیں اور ان کے گھر پر کوئی اصالِ ثواب نہیں ہوتا، ان کے لیے کوئی قرآن خوانی نہیں، ان کے لیے کوئی فاتحہ خوانی نہیں، تو وہ روحیں گھر والوں کے لیے بد دعا کرتی ہے کہ ہمارے سے برا تمہارا حال ہوگا۔ تو اپنے مرحومین کے لیے اصالِ ثواب بھی شب برات میں کیا کریں۔ اللہ اکبر، یہ اتنی مقدس رات ہے، میں کیا فضیلت بیان کروں، وقت تو بہت ہو چکا ہے، لیکن یہ اتنی مقدس رات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آیت درود نازل ہوئی تو اسی مہینے میں، خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ بنا تو اسی مہینے میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تو اسی مہینے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نور معرفت ملا تو اسی مہینے میں، اور سب سے بڑی بات، سب سے بڑی تاریخ، جب مکہ کے کافروں نے حضور پاک سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو چاند کے ٹکڑے کر کے بتائیں، میرے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، تو چاند کے 2 ٹکڑے ہونا بھی اسی مہینے میں ہوا۔ شق قمر کا معجزہ جو ہوا اسی ماہ شعبان کے مہینے میں ہوا، اور میرے آقا فرماتے یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے۔ حضور روزے کی کثرت کیا کرتے تھے، تو آپ اور ہم، میں نہیں کہتا پورے مہینے کے رکھیں، اللہ نے توفیق دی ہے تو رکھ لیں، لیکن 13، 14، 15 یہ روزے کا اہتمام ضرور کریں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے آئندہ کی محفل اپنی شب برات